السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین للاطفال دوسری جلد کا ایک سبق پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے ناقۃ ثمود، قوم ثمود کی اونٹنی۔ ناقۃ مضاف ہے، ثمود مضاف الیہ ہے۔ ناقۃن کے معنی اونٹنی، جمع نوقن۔ قوم ثمود کی اونٹنی۔ بعد عاد، قوم عاد کے بعد، ورثت ثمود عادن کما ورثت عاد امت نوح۔ ورث یریث کے معنی وارث ہونا، جانشین ہونا۔ ورثت ثمود عادن، قوم ثمود وارث ہوئی عادن، قوم عاد کے، کما ورثت عاد امت نوح، جیسا کہ قوم عاد وارث ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے۔ وَكَانَتْ ثَمُودُ عَلَىٰ أَثَرِ عَادٍ، اور قوم ثمود ہو گئی عَلَىٰ أَثَرِ عَادٍ، قوم عاد کے نقش قدم پر، کما کانت عاد عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّتِ نوح، جیسا کہ قوم عاد ہو گئی تھی عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّتِ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر۔ قوم عاد جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلی تھی، ویسے ہی قوم ثمود قوم عاد کے نقش قدم پر چلنے لگی۔ وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَيْضًا أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ، اور قوم ثمود کی زمین بھی خوبصورت ہری بھری تھی۔ جمیلتاً خوبصورت، خضراء ہری بھری، قوم ثمود کی زمین بھی خوبصورت ہری بھری تھی۔ فیہا بساتین وعیون وجنات تجری من تحتها الانہار، فیہا اس میں یعنی قوم ثمود کی زمین میں، بساتین باغات تھے، وعیون چشمے تھے، جنات اور ایسے باغات تھے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی تھی۔ بساتین یہ بستان کی جمع ہے، معنی باغیچہ، باغ۔ عیون عین کی جمع ہے، جنتن کی جمع جنات، باغات۔ وَكَانَتْ ثَمُودُ كَعَادٍ فِي الْعِمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِي كَثْرَةِ الْبَسَاتِينِ، اور قوم ثمود قوم عاد کی طرح تھی، عمارت میں، کھیتی میں اور زیادہ باغات میں۔ وَفَاقُوهُمْ فِي الْعَقْلِ وَالصِّنَاعَةِ، اور ان سے آگے بڑھ گئے، فی العقل عقل میں، والصناعتی اور فن میں، ہنر میں۔ صناعتن کے معنی ہے فن اور ہنر۔ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَاسِعَةً جَمِيلَةً، فَكَانُوا يَنْحِتُونَ تو وہ لوگ تراشتے تھے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتاً واسعةً جمیلةً کشادہ خوبصورت گھروں کو، یعنی پہاڑوں کو تراش کر کے کشادہ عالی شان خوبصورت گھر بناتے تھے۔ وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشًا بَدِيعَةً، اور نقش کرتے تھے پتھروں میں، نقوشاً بدیعةً انوکھے نقوش، پتھروں سے انوکھے نقشے اور نقوش بناتے تھے۔ وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ بِعَقْلِهِمْ وَصِنَاعَتِهِمْ فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يَصْنَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّمْعِ۔ لانا یلینو کے معنی ہے نرم ہونا۔ وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ، اور ان کے لیے پتھر نرم ہو گئے، بِعَقْلِهِمْ ان کے عقل کی وجہ سے، وَصِنَاعَتِهِمْ اور ان کے فن کی وجہ سے، تو وہ اس کے ذریعے سے یعنی پتھر کے ذریعے سے بناتے تھے وہ چیزیں کہ جو انسان موم کے ذریعے سے بناتا ہے، بالشمعی موم کے ذریعے سے بناتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَآَ عَجَبًا، اور جب کوئی انسان ان کے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں۔ رَآَ قُصُورًا عَظِيمَةً كَالْجِبَالِ كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ، رَآَ قُصُورًا عَظِيمَةً بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں پہاڑوں کی طرح، گویا کہ ان کو جنوں نے بنایا ہے۔ وَرَآَ أَزْهَارًا جَمِيلَةً فِي الْجُدْرَانِ كَأَنَّمَا أَنبَتَهَا الرَّبِيعُ، اور ازہارن، زہرن کی جمع ہے ازہار، معنی پھول۔
ورآ ازہارن جمیلتن، اور دیکھتے ہیں بہت خوبصورت پھولوں کو، فی الجدرانی دیواروں میں، یہ جدران جدار کی جمع ہے، گویا کہ ان کو یعنی ان پھولوں کو موسم ربی نے اگایا ہے، انبتہا اگایا ہے، یعنی وہ اتنے خوبصورت پھولوں کو پتھروں کو تراش کر کے بناتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ پھول قدرتی ہیں اور موسم ربی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اگائے ہوئے ہیں۔ وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى ثَمُودَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر زمین اور آسمان کے برکات کھول دیے ہیں۔ وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى ثَمُودَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جادت لہم السماء بالامطار، آسمان نے ان کے لیے بارشوں کے ذریعے سے سخاوت کی، یعنی آسمان ان لوگوں پر بہت بارش برسائے۔ وجادت لہم الارض بالنبات والازہار، اور ان کے لیے زمین بہت زیادہ نباتات اور پھول اگائے۔ وجادت لہم البساتین بالفواکہ والاسمار، اور باغیچے پھل اور میوہ جات کے ذریعے سے ان پر سخاوت کی، یعنی باغ ان کو بہت زیادہ پھل اور میوہ جات دینے لگے۔ وبارک اللہ لہم فی الرزق والاعمار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق اور عمروں میں برکت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق میں بھی برکت دی اور ان کی عمروں میں بھی برکت دی۔